بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 39ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے انی قلیل الشہوۃ للطعام، مجھے کھانے کی کم طلب ہے، یعنی مجھے بھوک نہیں ہے، محاورتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مزیدار ایک واقعہ ہے۔ پہلے ہم اس کے معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں۔ قلیل الشہوہ اشتہا، بھوک کی کمی۔ تعرفہ متعارف ہوا۔ حلا ضیفاً مہمان ٹھہرا۔ ثم یتابع سفرہ پھر سفر جاری رکھے۔ مائدۃ دسترخوان۔ صحفۃ طعام کھانے کا پیالہ۔ التحم کھا گیا نگل گیا۔ عدۃ مرات چند بار۔ طبیب حاذق ماہر طبیب۔ اما یصلح معدتی معدے کو کہتے ہیں، جو میرے معدے کو ٹھیک کرے۔ حقاً سچ مچ، لیعیشا تاکہ زندہ رہے، لیاکلا تاکہ کھائے، النفس سانس، حتی تجوع جب تک تجھے بھوک نہ لگے، لا تشبع پیٹ نہ بھرو، سیر نہ ہو، لہضم الطعامی کھانا ہضم کرنے کے لیے، ہاکذا اس طرح، یضیعون ضائع کرتے ہیں، یفسدون خراب کرتے ہیں، بدل ذالک اس کے بجائے، تعودو عادت ڈالیں۔ الحمدللہ یہ تو ہمارا معنی الکلمات پورا ہو گیا۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس التاسع والثلاثون انی قلیل الشہوۃ للطعام۔ چلیں آج ہم پھر ایک نئی چینج کرتے ہیں۔ وہ چینج یہ کرتے ہیں کہ میں پہلے اردو پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سٹوری چلی جائے، پھر اس کی عربی پڑھوں گا تو پھر وہ آپ اس سے یوں میچ کرنا شروع کریں۔ ایک آدمی کسی دور کے شہر کا مسافر تھا اور راستے میں اس کی ایک آدمی سے جان پہچان ہوئی اور وہ اس کے گھر مہمان بنا۔ یعنی اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن قبائل میں شہروں میں کم ہو گیا یہ، تاکہ وہ کچھ آرام کر لے پھر اپنا سفر طے کرے۔ تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دونوں دسترخوان پہ بیٹھے، تو گھر والا روٹی لایا اور باقی کھانا لینے چلا گیا، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم ہاٹ پاٹ پہلے رکھتے ہیں، پھر پانی لاتے ہیں، پلیٹیں آتی ہیں، تو ایک ترتیب کے ساتھ تھا وہ۔ اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں کھانے کا پیالہ اٹھایا ہوا تھا، جو بھی کھانا ہوگا، جبکہ مہمان جو ہے وہ جو اس نے روٹی لا کے دی تھی وہ کھا چکا تھا۔ تو اس نے پیالہ رکھا، پھر روٹی لانے کی نیت سے چلا گیا کہ شاید بیچارے کو بھوک تھی تو اکیلی روٹی کھا گیا۔ تو جب وہ یہاں رکھ کے چلا گیا کہ روٹی لے آئے، اور پھر جب وہ روٹی لایا تو جو مہمان تھا وہ جو کچھ پیالے میں تھا وہ کھا چکا تھا، ہضم کر چکا تھا۔ اور یہ ریپیٹیشن کئی دفعہ ہوئی، یعنی وہ پیالے میں سالن لاتا کہ روٹی لاؤں تو وہ روٹی لاتا تو سالن ختم، روٹی، اور جب سالن لاتا تو روٹی ختم۔ تو یہ کئی بار ہوا۔ آخرکار اس آدمی نے اس مہمان سے یہ سوال کر دیا کہ میرے بھائی تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو مہمان نے جواب دیا کہ مصر کی طرف۔ اس نے کہا کیوں؟ تو مہمان نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ مصر میں ایک ماہر طبیب ہے اور میں اس سے وہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی وہ دوائی لینا چاہتا ہوں، اس سے میں علاج کروانا چاہتا ہوں۔ یہ علاج کا لفظ نہیں ہے یہاں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہو جائے، مطلب وہ کوئی ایسی چیز مجھے بتائے جس سے میرا معدہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھے کھانے کی بہت کم رغبت ہوتی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی۔ وہ کچھ 4 دفعہ تو روٹیاں کھا چکا تھا اور 4 پلیٹیں سالن بھی کھا چکا تھا وہ۔ تو یہ سن کر آدمی نے کہا اے میرے دوست، جب آپ وہاں جا کر اپنا معدہ ٹھیک کروا لیں تو برائے مہربانی واپسی پہ اس رستے سے ہرگز نہ آنا۔ تو یہ تو تھا واقعہ۔ اب آپ نے اس کی اردو پڑھ لی، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی عربی کو۔ اب اس سے آپ اس کو میچ کرتے جائیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک سٹوری کریٹ ہو چکی ہے۔ کان رجل مسافرا الی بلد بعید، ٹھیک ہے، وفی الطریق تعرف علی شخص وحل ضیفا فی بیتہ۔ حل ضیفا ابھی ہم نے پڑھا تھا مہمان کا ٹھہرنا۔ لیستریح بعد الوقت ثم یتابع سفرہ، کنٹینیو کرے گا اپنے سفر کو۔ وعند الغداء، یہ دیکھیں دوپہر کا کھانا، جلسا الی المائدۃ دسترخوان پر، فاحضر صاحب البیت خبزا روٹی، ومضى لیحضر بقیۃ الطعام تاکہ باقی کھانا لا کے دے اسے،
وبعد قلیل عاد، جب وہ غریب واپس تھوڑی دیر میں لوٹا، وہو یحمل بیدہ صحفۃ طعام، پیالہ تھا، وَإِذَا بِالضَّيْفِ قَدْ أَكَلَ الْخُبْزَ، کھا چکا تھا، فَوَضَعَ الصَّحْفَ، اس نے پھر پیالہ رکھا، وَذَهَبَ فَعَزَرَ خُبْزًا وَإِذَا بِالضَّيْفِ قَدْ اهْتَهَمَ مَا فِي الصَّحْفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَفَعَلَ صَاحِبُ الْبَيْتِ ذَلِكَ عِدَّةً مَرَّاتٍ، کئی مرتبہ، وَأَخِيرًا، مجبور ہو گئے اس بیچارے نے آخر میں، سأل الرجل ضيفه قائلا إلى أين تريد الذهاب يا أخي؟ فأجابه الضيف إلى مصر. قال الرجل ولماذا؟ قال الضيف بلغني أن فيها طبيبا حاذقا وأريد أن أسأله عما يصلح معدتي فإني قليل الشهوة للطعام. فقال الرجل اذا ذهبت یا صاحبی واصلحت معدتک فلا تجعل عودتک عن هذا الطریق. تو یہ بتائیے کہ یہ تجربہ کیسا رہا کہ ہم نے اردو پہلے پڑھی اور پھر بعد میں اس کی عربی پڑھی ہم نے. اس کے بعد سوال جواب ہے. آدمی کہاں کا مسافر تھا، اس کا ایک شخص سے کہاں تعارف ہوا، وہ اس کے پاس مہمان کیوں ٹھہرا، مطلب وجہ کیا تھی، تو آرام کرنے کے لیے. کیا اس کا اس شخص کے پاس رکنے کا ارادہ تھا؟ تو بالکل بھی نہیں، وہ تو گزر رہا تھا تو تھوڑی دیر رکا کہ چلیں آرام کریں، کھانا کھائیں، پھر آگے چلے جائیے گا. اس نے دوپہر کا کھانا کہاں کھایا؟ مہمان کا عمل کیا چیز بتاتا ہے؟ بظاہر حرص اور لالچ ہی بتاتی ہے. کیا مہمان کا معدہ کمزور تھا؟ نہیں، بلکہ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی مضبوط تھا جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے. کیا وہ آدمی خیال کرتا تھا کہ اس کا معدہ کمزور ہے؟ ہاں، اس بیچارے کو لگتا تھا کہ میرا معدہ خراب ہے اس لیے میں 4 روٹیاں کھا گیا. وہ کہاں کا ارادہ رکھتا تھا؟ تو وہ مصر جانا چاہ رہا تھا تاکہ کسی طبیب کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے. کیا گھر والے نے اس آدمی کو واپسی کے بعد اپنے گھر کی دعوت دی؟ تو بالکل بھی نہیں بھائی، اس نے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ مہربانی آپ کی. تو خیر یہ یہاں تک کی بات ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تمرین کی طرف. آپ نے فعل ماضی لکھنے ہیں جتنے بھی افعال گزرے ہیں اس پہ، اور پھر اس حساب سے آپ نے انہی کی مضارع بھی بنانی ہے. تعرفہ، حلہ، جلسہ، احضرہ، اور بھی بہت کچھ ہے. آپ اس کو لازماً تلاش کریں اور لکھیں. پھر اسی کا مضارع بنے گا یتعرف، یحل، یجلسانی، ٹھیک ہے، اس حساب سے. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہدف ہے کم کھانے کے فوائد پر 10 جملے لکھیں. تو میرے خیال میں یہ جو آنے والا سبق ہے اس سے ہم اچھے خاصے جملے بنا سکتے ہیں اور وہی پھر جملے اوپر 10 جملوں میں جا سکتے ہیں. اب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یأکل الانسان لیعیش ولا یعیش لیأکل. سبحان اللہ. انسان کھاتا اس لیے کہ وہ زندہ رہے، نہ یہ کہ وہ زندہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کھائے. کثرت الاکل لیست عادتا محمودتا. ٹھیک ہے، بھی کوئی اچھی عادت تو نہیں. خیر میں بھی اردو پہ آ جاتا ہوں تو یہاں سے آگے آپ میچ کر لیجئے گا. انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. زیادہ کھانا کوئی پسندیدہ یعنی قابل تعریف عمل نہیں، عادت نہیں. زیادہ کھانا معدے کو بگاڑ دیتا ہے اور صحت کو نقصان دیتا ہے. اپنے معدے کو 3 حصوں میں منقسم کر لو، تہائی کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. اور اس وقت یہ بھی حدیث ہے اصل میں. اور اس وقت تک مت کھا جب تک تجھے بھوک نہ ستائے، یعنی اس وقت تک آپ نے کھانا نہیں کھانا جب تک بھوک نہ لگے، کیونکہ اوور ایٹنگ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اور جب تم کھانا کھانے لگو تو مکمل پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بلکہ تھوڑی بہت جو ہے وہ فلا تشبع، پیٹ پر کر کے نہیں اٹھنا بلکہ تھوڑی سی بھوک کے ساتھ اٹھنا ہے. تو یہ تو تھی عربی سے اردو. آخری اب ہمارا رہ گیا اردو سے عربی. بعض لوگ بہت کھاتے ہیں اور کھانا ہضم کرنے کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں. بعض الناس یأکلون کثیرا ویستعملون الدواء لہضم الطعام هكذا یضیعون طعامهم ومالهم کلاهما ومع ذلك يفسدون صحتهم بدل ذلك ان يتعودوا قلة الطعام يفضل الطعام والمال وينفع للآخرین. تو الحمدللہ ہمارا یہ ترجمے کا عمل بھی مکمل ہوا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔